نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جی مرکب ناقص۔ مرکب ناقص میں پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی پہ بات کی تھی، اس کی اقسام ہم بیان کر چکے۔ تو آج کی جو مرکب ناقص کی قسم ہے وہ ہم بات کریں گے مرکب جاری۔ مرکب جاری کے ٹوٹل ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز حرف جارہ اور دوسرا جز کوئی اسم ہوتا ہے۔ یہ حرف اور اسم کا مرکب ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی مرکب اضافی میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ اضافت کی تھی، تو مرکب جاری میں حرف جارہ کے ساتھ کسی بھی اسم کی اضافت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سوال یہ ہے کہ مرکب جاری اگر یہ فی حرف جارہ ہے تو کوئی اور بھی حرف جارہ ہیں؟ جی ہیں۔ ٹوٹل حرف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ با، تا، کاف، لام، واو، یہ کاف ایسے کر دیتے ہیں، فی، ان، من، الا، حتی، الا۔ کتنے ہوئے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ یہ جو 11 حروف ہیں نا حروف جارہ، یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں جی۔ اس کے بعد جو کم استعمال ہونے والے حروف ہیں وہ ہیں ربا، حاشا، منز، مذ، حلا، ربا، حاشا، باء تاء کاف لام واو منذ مذ حلا، ربا، حاشا، من، اعلی، ان، الا، حتی، الا۔ بہرحال یہ ٹوٹل 16 بن رہے ہیں، کوئی ایک اور ہے جو ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ہیں ہمارے مرکب حروف جارہ۔ تو حروف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم داخل ہوگا، حروف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا۔ مثال لے لیتے ہیں آج کچھ 1 2۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی با۔ با کے بارے میں مثال کوٹ کرتا ہوں، باللہ۔ یہ با، تا اور یہ واو، یہ تینوں حروف جارہ کے ساتھ ساتھ حروف قسمیہ بھی ہیں حروف جارہ ہی، عمل بھی کریں گے اپنے بعد میں آنے والے اسم کے اوپر، لیکن ان کو ایز اے قسم بھی استعمال۔ قسم جو ہے با کی ٹوٹل 14 اقسام ہے، صرف حرف با جو حرف جارہ ہی ہے، ان 14 میں سے صرف ایک قسم ہے حروف قسمیہ۔ پاس سببیہ بھی آتا ہے، قسمیہ مطلب قسم کھائی جائے گی۔ والشمس وضحاها، اللہ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کس کی؟ الشمس کی اور اس کی دھوپ کی۔ تو یہ واو، والعصر، زمانے کی قسم، تو یہ واو قسمیہ ہے۔ والعصری، والعصر یا والعصر نہیں ہے،
وہ ہے والعصری، واو حرف جارہ ہو کر قسمیہ ہو کر اپنے بعد والے آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے۔ جارہ کا کام ہی مجرور، نام ہی اس کا ہے، نام کیا ہے؟ جاری، تو یہ مجرور کرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ ان حروف جارہ میں سے کسی حرف کے بعد کوئی اسم آ گیا تو آپ کو وہ ہمیشہ کس شکل میں نظر آئے گا؟ جر میں، وہ مجرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ تا کی قسم لے لیں، تاللہ، سورہ یوسف میں لفظ آتا ہے تو وہ اسی شکل میں آئے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایکسیپشنل کیس عربی گرامر میں ہر وقت رہتا ہے۔ کہیں آپ کو اس آلہ کے بعد ایک اسم نظر آئے گا تو آپ کہیں گے جی نبی صاحب نے کہا تھا کہ یہ حروف جارہ کے بعد تو ہمیشہ اسم مجرور آتا ہے، اس کے نیچے کسرہ ہونی چاہیے۔ جب ہم نماز میں پڑھ رہے تھے تو خیال آ گیا یہ تو علی ابراہیم ہے، تو یہ میم کے اوپر زبر کیسے آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں غیر منصرف اسما۔ کچھ منصرف بھی ہوتے ہیں، یہ سارے منصرف ہیں۔ تو جو غیر منصرف ہیں وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی ایک خوبی ہے، صرف کا مطلب چینج، بدل، پھر جانا، بدل جانا۔ ٹھیک ہے، تو غیر منصرف جو ہیں وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب اس کا منصرف اور غیر منصرف کا ٹاپک آئے گا وہ میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو آپ نے پوچھ ہی لیا ہے صرف غیر منصرف اسماء جو ہیں، مثلا منصرف، یہاں پہ منصرف لکھ لیتا ہوں، چلیں ضمناً بات آگی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے لفظ قلم، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اگر ہم لکھنا بھی چاہیں نا ابراہیم تو یہ غلط ہوگا۔ غیر منصرف اسماء تنوین بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا، تنوین میں جو آواز ہے وہ کس کی ہے؟ آواز ایک نون کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں کسی نون کو تو ہم کہتے ہیں من نفسہ، یہ جو من کی نون کی جو آواز ہے یہ کس آواز سے مشابہت رکھتی ہے؟ کچھ علماء کی یہ رائے ہے صرف، آپ عربی کنٹری میں رہتے ہیں تو صرف کس کو کہتے ہیں؟ چینج کو۔ یہ 100 فلس کے 50 فلس کے ٹھیپے جو اس کو کہتے ہیں نا، یہ صرف دیں گے یار ذرا، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ جو صرف ہے نا مانوی طور پہ، جب ہم 100 50 5 فلس 10 فلس کے سکوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو کسی جگہ پہ آپ گرائیں تو وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کی کھنکھنی سی آواز، وہ من کی طرح، وہ آواز یہ اسماء ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے اس کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ تو یہ منصرف ہیں، ان کے اوپر تنوین آ جاتی ہے، وہی آواز نون والی، من نفسہ قلم فی، تو اخفا کیا ہم نے تو اس کی آواز کو ہم نے تھوڑا سا اسی آواز سے مشابہت پیدا کی۔ یہ ایک رائے ہے جو علماء نے سمجھانے کے لیے ایک وضع کی ہوئی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ جی آگے لفظ ہے ہمارے پاس بِإِذْنِ اللَّهِ، جی آپ مجھے بتائیں جی، یہ تو میں نے بی ڈال دیا، یہ نون کو میں نے چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ دیا، بتائیں نون کے نیچے کیا لکھوں، اوپر کیا لکھوں؟ زبر ڈالوں، زیر ڈالوں، پیش ڈالوں؟ شاباش، مجرور، جر ڈالیں، اس کو مجرور کریں۔ اللہ کو کیا کروں؟ اس میں جلالہ، کیوں؟
یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، تو یہ اسم جمع اسم ہے اور یہ حرف جارہ جمع اسم ہے، تو یہ جارہ جمع اسم جو ہے وہ کیا بنے گا جی؟ مرکب جاری. اور اسم جمع اسم کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی میں پہلے کو مضاف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ ابھی جو پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کیا پڑھیں گے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. ایک اور لفظ لکھتا ہوں میں آپ کے لیے، لفظ میں چھوڑ دوں گا، آپ نے ڈالنا ہے اس کے اوپر فی جی. یہاں پہ بتائیں کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے. جواب میں نے دے دیا غلطی سے. جی جواب میں نے اس لیے دے دیا، میں نے دائیں دائیں چونکہ نیچے لگایا ہے تو نیچے سے کسرہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بنے گا فی امان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں حروف جارہ. آپ کے پاس ہے سورہ ناس میں آتا ہے بی جی. ناس کو پیش دوں یا زبر دوں یا زیر دوں؟ زیر. کیوں؟ اس رب کو کیا دوں؟ برب الناس. تو یہ ہے با حرف جر نے آ کر رب کو مجرور، اس میں رب مجرور، اور اسم الناس جو ہے اس کو بھی مجرور. یہ مجرور ہے کیوں؟ مضاف الیہ ہے. اور یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ مرکب جاری کا جز ہے، ایک حرف جارہ اور دوسرا مجرور. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوئے آپ کے مرکب جاری. مثلا ہم کہتے ہیں جی بس می ربی. آگے ہے لفظ ہے، اسی کو بنا لیتے ہیں، اور بس ملہ. ایسے ہی ہے نا، بسم اللہ. کتابت میں اس الف کو نہیں لکھا جاتا، یہ کتابت کی خوبی ہے، یہ اس طرح لکھ دیں گے بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں آپ کا بیسک لیکچر میں مرکب جاری. کوئی بھی لفظ لے لیں آپ، مثلا ہم لیتے ہیں جی ان. اما یتساءلون عن نبأ العظیم. یہ ان حرف جارہ نے نبا کو کیا کیا؟ مجرور. تو یہ ایک تجوید کا کلیہ ہے کہ ان بھی ساکن ہے، اس نون میں ایک ساکن ہے تو اس کے نیچے کسرہ آئی ہے. پھر میں اس کو کسی وقت ایکسپلین کروں گا. عن النبأ العظیم پڑھا جاتا ہے اس کو. یہ جب بات آئے گی تو پورا ایک ٹاپک میں کلیئر کروں گا. عن النبأ العظیم. کسی ایک مثال آپ لے لیں کہ کیا ہے؟ للہ. ٹھیک ہے جی، للہ ہی. واللہ ہم کہہ چکے پہلے. فی کتاب اللہ کر چکے. من جی من ذا الذی. ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم حرف وہ معرفہ ہیں اور وہ مبنی ہیں، وہ اپنی حرکت تبدیل نہیں کرتے، اس لیے میں ان کو نہیں لے رہا. آپ کوئی بتائیں. جی سوری، یہ من تو ہے ہی نہیں، من ہے. سوری جی، غلطی ہوئی جی.
یہ من حرف جارہ نہیں ہے، سوری، یہ من ہے، تو من اللہ، ٹھیک ہے، من الناسی، ٹھیک ہے جی، علی ابراہیم، علی مجلسی ہا، مثلا ہم کہتے ہیں جی یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، علی مجلسی ہا، علی حرف جر میں نے مجلسی کیا، ہا کو چھوڑ ہی دیتے ہیں ابھی ہم، تو یہ کیا ہوا، اپنے بعد والے اسم کو اس نے مجرور کیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے یہ بڑا معروف ہے، من حرف جر، من حرف جر ہے، من کے بعد کیا لیں گے ہم، کوئی اسم لیتے ہیں، مثلا اگر ہم یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی قانون اسی طرح کا قانون ہے، من کے اوپر زبر آ جاتی ہے جب بعد میں ساکن ہو، من الکویت الی مکہ تا، جب میں نے اس کو جر الی کے بعد جر دینی تھی تو اگر جر نہیں دی ہوئی تو آپ فوراً اس جگہ پہ چلے جائیں، تو یہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کو مجرور بالفتحہ کیا ہوا ہے، یعنی فتحہ دے کے اس کو مجرور جانا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوئی ہماری علم، یہ ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں۔ علم صرف میں ہم جو مرکب ناقص ہے کسی حرف کے بارے میں جان رہے ہیں، حرف کے بعد اسم کی اضافت ہو رہی ہے اس کے بارے میں جان رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم جو علم صرف و نحو، یہ نحو کا بھی کچھ پارٹ ہے اس میں کہ ہم اواخر الاسم کے اسم کے آخری حرف کے اوپر حرکت کی جو پہچان ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ علم نحو کا بھی ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج پھر دو مرکب پڑھ لیے، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مرکب اشاری اور مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ غیر منصرف الفاظ کی پہچان کیا ہے؟ غیر منصرف اسماء کی پہچان 8 ہے، 8 مختلف فیکٹرز ہیں، مثلا عثمان، الف نون کے وزن پر آنے والے اسماء جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر عربی لفظ، جو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی نبیوں کے نام جو ہے وہ غیر منصرف، تو میں ایک غیر منصرف کا پورا ٹاپک ہے وہ سورہ سارا پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس وقت آپ کو کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال جی؟ کچھ کلیئر ہوئی بات، کچھ سمجھ آئی؟ حتیٰ کی ایک مثال دیجیے۔ حتیٰ کی ایک مثال، حتیٰ کی مثال ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہ میرے ذہن میں ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یاد رہے کہ حتیٰ حرف جارہ بھی ہے اور حتیٰ جو ہے وہ کسی فعل کے اوپر بھی داخل، جب یہ اسم کے اوپر داخل ہوگا تو یہ حرف جارہ ہے، اور اگر کسی فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو یہ پھر جارہ نہیں ہے۔ وہ آتا ہے لن ان لن کئی حتیٰ لام کئی، تو حتیٰ نواسب المضارع ہے، فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے، جب یہ فعل ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے تو پھر کوئی عمل نہیں کرتا، وہ مبنی ہوتا ہے، تو حتیٰ یہاں تک کے معنی میں آتا ہے۔ اور کوئی سوال جی؟ سیٹسفائیڈ ہیں آپ آج کے دونوں لیکچر، تینوں لیکچر؟ ٹھیک ہے جی۔ کاف کی ایک مثال لے لیں، کعصف مأکول کالفراش المبثوث، یہ کاف ہے، کل فراشی، دیکھا کاف حرف کل فراش المبثوث،
ٹھیک ہے. تو کاف حرف تشبیہ جب بھی آئے گا وہ اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دے گا. یہ حرف تشبیہ بھی ہے اور حرف جارہ بھی، سیم ٹائم کام وہی کرے گا حرف جارہ والا بھی، لیکن یہ معنی جو ہے وہ تشبیہ کے دے گا. تسمیہ میں آپ نے با تا وا تین لکھے. جی با تسمیہ میں آتا وہ پڑھے ہیں، جی وا بھی پڑھے ہیں. جی یہ تا جو ہے جی وہ تاللہ آتا ہے، سورہ یوسف جا کے پڑھیں. وہ بھی تاللہ لأکیدن، جی وہ بھی تسمیہ ہی ہے. وہ بھی قسم ہے، تا حرف قسم. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.